جوانی میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، یارانے میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، تجارت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ غزوات میں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آقا معراج سے آتے ہیں تب بھی سب سے پہلے تصدیق صدیق اکبر فرماتے ہیں غار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، آج مزار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ اتنی رفاقت ہونے کے بعد بھی جان رحمت نے فرمایا صدیق اکبر میری حقیقت کو میرے اور رب کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ یہی بات میں کر رہا ہوں، کیسے سمجھے یہ کائنات والے، کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے، جس کی شان میں اللہ نے قرآن میں کچھ یوں فرمایا، اللہ نے قرآن میں کچھ یوں فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کیسے سمجھے، کیسے سمجھے، کیسے سمجھے، کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے۔ مجھے معلوم ہے 10 معلوم الرام ہے، آپ پریشان ہیں، مخدوم انجم صاحب نے سیدھی نعت مصطفیٰ شروع کر دی ہے، کوئی شان اہل بیت ہو جائے۔ اسی کلام میں احمد علی یعقوب نے نذرانہ عقیدت پیش کیا اہل بیت پاک کی بارگاہ میں، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے حسن مصطفیٰ سے آپ کی طبیعت میں حسن آ جائے، محبت کے ساتھ کہیے، کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا میرے آقا کی شان کوئی سمجھ سکتا ہے؟ جو چلے تو اللہ قرآن میں کچھ یوں فرمائے، لا اقسم بہذا البلد، جو ہاتھوں کو اٹھائے تو اللہ قرآن میں کچھ یوں فرمائے، اللہ قرآن میں کچھ یوں فرمائے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جو انگلیاں کھولے تو اللہ قرآن میں کچھ یوں فرمائے، اللہ قرآن میں کچھ یوں فرمائے، وما رمیت اذ رمیت۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، کیسے سمجھے، کیسے سمجھے، کیسے سمجھے، کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے۔ میٹھی سی آواز کے ساتھ ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیے، کیسے سمجھے، دھیمی دھیمی آواز میٹھے لہجے میں حسین انداز کے ساتھ، کیسے سمجھے کہ تیری شان والے۔ میرے مطلب کی پہلی سطر مکمل ہوئی، دوسری پہ قدم رکھنا چاہتا ہوں۔ احمد علی یعقوب نے پہلی سطر کے بعد دوسری کیا لکھی، آپ فرماتے ہیں خود میٹیں گے، خود میٹیں گے، جی خود میٹیں گے، خود میٹیں گے، خود میٹیں گے۔ میں یہاں پہ بھی مور قرآن کی لگانا چاہتا ہوں، جیسے میں نے پہلی سطر پہ قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، یہاں بھی قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذوق دوبالا ہو جائے، آپ کو پتہ لگے ہمارے شعراء کتنی محنت کے ساتھ کلام لکھتے ہیں اور نعت خوان کتنی تیاری کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ توجہ، کیسے سمجھے۔ آپ نے یہ کلام 12 مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس میں یہ قرآنی آیات شامل کر کے لائنوں کو پڑھنا یہ مخدوم انجم کا شرف ہے۔ آپ کہیے سبحان اللہ۔ کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے۔ دوسری، خود مٹیں گے، خود مٹیں گے۔
علامہ اقبال نے کہا تھا یہاں پہ مٹتے ہیں مٹ رہے ہیں مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں مٹ رہے ہیں مٹ جائیں گے، آقا تیرے افکار مٹانے والے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے، خود مٹیں گے خود مٹیں گے خود مٹیں گے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے۔ اللہ نے قرآن میں کچھ یوں فرمایا، 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 انا کوئی سبحان اللہ کہنے والا، انا شانی اکا ہوا الابتر، میں سطر پڑھوں، آقا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آپ کے نام کو مٹانے والے، اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا انا شانی اکا ہوا الابتر، اس کا ترجمہ حضرت تمیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے کچھ یوں فرمایا، آپ نے کچھ یوں فرمایا، مٹتے ہیں مٹتے ہیں مٹتے ہیں مٹتے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ یہ چار نوجوان بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، کیسے سمجھیں کہ تیری شان، جی میں نے مطلب پڑھ لیا ہے، میں درمیان میں جتنا کلام ہے سارا ختم کر کے مکمل کر کے مقطع کی جانب جا رہا ہوں۔ آخری شعر احمد علی حاکم کیا کہتے ہیں، ان میں زہرا بھی ہیں ان میں زہرا بھی ہیں، کوئی سیدہ کائنات کے نام پہ عقیدت کے ساتھ سبحان اللہ کہنے والا، ان میں زہرا بھی ہیں حیدر بھی ہیں حسنین بھی ہیں، ان میں حسنین بھی ہیں، ان میں زہرا بھی ہیں حیدر بھی ہیں حسنین بھی ہیں، ان میں حسنین بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت تطہیر نازل کی، کیا فرمایا اس میں، آل رسول پاک ہے، آل رسول پنجتن پاک کا گھرانہ پاک ہے، آل رسول پاک ہے، پنجتن پاک کا گھرانہ پاک ہے۔ یہی میں نے پہلی بھی مطلب پڑھا، اس میں بھی قرآنی آیات پڑھی۔ اب میں چونکہ وقت کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں نے بھی آگے نکلنا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ کو یہ کلام کا لطف دے جاؤں۔ پانچواں شعر ہے اس کلام کا، پنجتن پاک کی بارگاہ میں احمد علی حاکم لکھتے ہیں، ان میں زہرا بھی ہیں حیدر بھی ہیں حسنین بھی ہیں، ان میں حسنین بھی ہیں، ان میں زہرا بھی ہیں حیدر بھی ہیں حسنین بھی ہیں، ان میں حسنین بھی ہیں، کتنے اطہر کتنے اطہر کتنے اطہر کتنے اطہر کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے۔ میں شروع کرتا ہوں، یہیں سے میں شروع کرتا ہوں۔ افضل ہے کل جہان سے
گھرانہ حسین کا. ماشاءاللہ اب آپ کا انداز بن گیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے پہلا کلمہ پڑھ دیا، اس سے پہلے میں اعلان کرتا جاتا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان تمام محلہ والوں سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے اور بچوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ کی اس علاقہ کی مرکزی جامع مسجد میں ذکر امام علی مقام محفل پاک کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. تمام اہل علاقہ جلد از جلد محفل پاک میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے، افضل ہے کل جہان سے. حضور امام علی مقام، حضور سیدنا امام حسن، حضور سیدنا امام حسین. آپ کی 6 سال کی عمر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا وصال ہو گیا، میرے آقا کا وصال ہو گیا. یہ 6 سالوں میں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. انہی 6 سالوں میں میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدی شبابی اہل الجنہ. انہی 6 سالوں کے درمیان، انہی 6 سالوں کے درمیان اگر ہم مطالعہ کریں، توجہ چاہیے، میں جس نہج پہ، جس پوائنٹ پہ، جس مبدے پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ مل کے چلتے رہیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ آج کی ذکر اہل بات میں، ذکر اہل بیت کے ذکر کی پاک محفل میں عقیدت صحابہ بھی ملے گی، مودت اہل بیت بھی ملے گی. توجہ چاہیے، بڑی عقیدت، بڑے سادے انداز میں، بڑے آہستہ اور شائستگی کے ساتھ میں آپ احباب کو بتانا چاہتا ہوں. 6 سال کی عمر ہے مصطفیٰ جان رحمت. اگر آپ دیکھتے ہیں کبھی میرے آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کبھی میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا حسن اور یہ میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کبھی حسنین کریمین مسجد نبوی کے صحن میں چلتے آتے ہیں، میرے آقا خطبہ چھوڑتے ہیں، اٹھ کے چلتے ہیں، دونوں شہزادوں کو اٹھاتے ہیں، ایک کو دائیں جانب بٹھاتے ہیں، ایک کو بائیں جانب بٹھاتے ہیں. کبھی صحابہ کرام نے یہ بھی منظر دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مصلی امامت پہ صحابہ کو جماعت کروا رہے ہیں. امام حسنین آتے ہیں، کندھوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، پشت پہ سوار ہوتے ہیں، آقا نماز لمبی کر دیتی ہیں. یہ انہی 6 سالوں کی بات بتا رہا ہوں، بس 6 سالوں کی، امام علی مقام کی 6 سالوں کی بات بتا رہا ہوں. یہ عزت، یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام، یہ بلندی، یہ درجات جو مصطفیٰ جان رحمت نے کائنات والوں کو بتائے، یہ 6 سال کا واقعہ ہے. یہ صرف 6 سالوں میں میرے آقا نے سارا کچھ بتا دیا. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال کی عمر ہے امام حسن اور امام حسین کی، وصال ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وصال ہو جاتا ہے. 6 سال کے بعد امام علی مقام جاتے ہیں کربلا میں. تب عمر کتنی ہوتی ہے؟ نہیں، جب کربلا میں جاتے ہیں تو امام علی مقام کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 58 سال عمر لکھتے ہیں. 58 سال کی عمر ہے امام علی مقام کی جب آپ کربلا میں جاتے ہیں. کتنی عمر؟ 58 سال کی. اب رسول اللہ کا وصال ہوا تو امام حسین کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال. یہ درمیان والے 52 سال، یہ درمیان والے 52 سال کیوں چھپائے جاتے ہیں؟ نہیں بیان کیے جاتے نا، نہیں نہ بتائے جاتے. بھائی مصطفیٰ آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کب کہا؟ جب حسین بچپن میں تھے. میرے آقا نے کہا نا، میرے آقا نے کہا نا یہ میرا حسن اور یہ میرا حسین یہ جنت کے پھول ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سیدہ فاطمہ کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، جان رحمت باہر آئے. میرے آقا نے دھاری دار چادر زیب تن کر رکھی تھی. میں نے آقا سے پوچھا سیدی یا رسول اللہ آج تو آپ کا جسم کافی بھاری لگ رہا ہے. میرے آقا نے چادر کو اتارا اور دیکھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بغل میں حسن تھے، ایک بغل میں حسین تھے. جب میں نے دیکھا اور میرے چہرے سے مسکراہٹ نکلی تو مصطفیٰ جان رحمت نے پہلے حسن کو سونگا پھر حسین کو سونگا. پھر آقا نے فرمایا یہ جنت کے 2 پھول ہیں، یہ جنت کے 2 پھول ہیں. مجھے معلوم ہے آپ اشعار سننا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں ذرا اس پہ آ جائیے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ 6 سال کی عمر میں میرے آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے، میں حسین سے. یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. انہوں نے اسلام بچانا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے فرقوں میں سے. آپ نے فرمایا امام حسن کے بارے میں
دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائیں گے. یہ سارا کچھ 6 سال سے پہلے جان رحمت فرما چکے ہیں. یہ بعد کی 52 سال کی زندگی کا اگر مطالعہ کرے نا, رسول اللہ کا وصال ہوا, صحابہ نے کہا سیدنا صدیق اکبر سے آپ خلیفہ بلا فضل ہیں, چلیں بیٹھ جائیں امامت کے مصلی پر, آپ بیٹھ جائیں ممبر پر اور مسلمانوں کو تبلیغ کریں, مسلمانوں کو جمعے کا خطبہ دیں. ابو بکر پاک نے ایسے گردن کو جھکائے رکھا, جواب نہ دیا. حضرت عمر نے کہا جواب نہ دیا. حضرت عثمان نے کہا, ابو بکر پاک نے جواب نہ دیا. جب کہا نا مولا علی نے کہا میرے ویر صدیق اکبر, رسول اللہ نے زندگی میں آپ کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا ہے, آپ چلے ممبر پہ اور ممبر پہ جا کر مسلمانوں کی تبلیغ کا کام شروع کریں. تو ابو بکر پاک فرماتے ہیں پہلے حسن کو بلاؤ پھر حسین کو بلاؤ. جی پہلے حسن کو بلاؤ, یہ رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے. پہلے حسن کو بلایا گا پھر حسین کو بلایا گا. صدیق اکبر نے اپنی شانوں پہ بٹھایا, بٹھانے کے بعد کہا میرے آقا نے فرمایا ہے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور صحابہ کیا ہم جانتے نہیں ہیں, امام حسن سر سے لے کے سینے تک, سینے سے لے کے پاؤں تک امام حسین میرے مصطفیٰ کی مشابہت رکھتے ہیں. آج ممبر پہ میں نہیں بیٹھا, تم سوچو مصطفیٰ خود بیٹھے ہیں, خطبہ ہو رہا ہے. یہ عقیدتیں, یہ محبتیں, یہ چاہتے صدیق اکبر کی ہیں. اور اگر انہی 58 سالوں میں دیکھیں حضرت عمر پاک کے دور میں حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عمر, آپ کی عمر کوئی 17-18 سال کی ہے, اور آپ آتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر باہر دروازے پہ بیٹھے ہیں. عبداللہ ابن عمر باہر کیوں بیٹھے ہو؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بابا جان مملکت کے اصولوں کے لیے آپ اندر میٹنگ کر رہے ہیں, اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. امام حسین فرماتے ہیں اگر حاکم وقت کا بیٹا باہر بیٹھا ہے میں بھی باہر بیٹھ جاتا ہوں, آپ بھی تھوڑی دیر رکے. میٹنگ ختم ہوئی, دروازہ کھلا, حضرت عمر باہر آئے. جب دیکھا نا عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھا ہے اور علی المرتضیٰ کا جگر گوشہ مصطفیٰ بھی بیٹھا ہے, امام حسین بھی بیٹھے ہیں, حضرت عمر کے رنگ زرد پڑ گئے. فرمایا اے حسین تم باہر کیوں بیٹھے ہو؟ امام علی مقام نے فرمایا آپ حاکم وقت ہیں, آپ مملکت کے نظام اور امور کے لیے اندر میٹنگ کر رہے تھے, مجھے حکم ہوا اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. میں نے دل میں خیال کیا, گمان کیا اگر حاکم وقت کا بیٹا عبداللہ اندر نہیں جا سکتا تو میں کیوں جا سکتا ہوں. امام علی مقام نے جب یہ جملے ادا کیے نا تو اب سنیے گا جواب حضرت عمر پاک کا. حضرت عمر پاک نے سینے سے لگایا امام علی مقام کو, کہا اے حسین یہ عبداللہ ابن عمر ہے, تو حسین ابن علی ہے, یہ تیری مملکت ہے, تو جب چاہے آ بھی سکتا ہے, جب چاہے جا بھی سکتا ہے. یہ عقیدت ہیں, یہ محبتیں ہیں. اور اگر انہی 52 سالوں میں دیکھیں نا, حضرت عثمان کا دور ہے آپ کی, حضرت عثمان کی جب 40 دن تک آپ پہ محاصرہ رکھا نا منافقین نے مسجد میں, 40 دن تک آپ کا بھی پانی بند رکھا گیا, تو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے ایک سائیڈ پہ تلوار لے کے امام حسن کھڑے ہیں, ایک سائیڈ پہ لے کے امام حسین کھڑے ہیں. اللہ اکبر. میں بات جو آپ کو بتانا چاہتا تھا, 6 سال تک مصطفیٰ جان رحمت نے عقیدتوں, محبتوں اور احترام کے درس دیے, لیکن درمیان والے 52 سال صحابہ کرام نے کر کے بتائے ان کی عزت کیسے کرنی ہے. تو ان کی محبتوں اور الفتوں کا کوئی کسی کو شک نہیں ہے. دنیا کا کوئی لائن بھونکے تو بھونکے, ان کی عظمت اور شان میں کمی آ سکتی نہیں. اب آئیے میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا, افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. پھر میں کہہ رہا ہوں دوسرے جملے سے پہلے تیار رہیے گا, جملہ بڑا اعلیٰ ہے اور بڑا وزنی جملہ ہے. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا, افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. یہ کیسے گھرانہ اونچا نہ ہو, یہ کیسے گھرانہ اونچا نہ ہو. میدان کربلا ہے, 9 محرم کا دن ہے, امام علی مقام نے تمام حجت کے لیے یزیدی لشکر کو خطبہ دینا شروع کیا. آپ نے بیان کیا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, تم مجھے پہچانتے نہیں ہو میں کون ہوں. اس کو پنجابی زبان میں پیر ناصر شاہ صاحب نے یوں لکھا ہے, آپ نے فرمایا ہوگا اے تانوں پتہ کوئی نہیں میرے نانے جیا کسے دا نانا بھی نہیں, میرے نانے جیا کسے دا نانا بھی نہیں, او میرے بابے جیا کسے دا
مولوی مقام نے. اب یہی تو میں پیش کر رہا ہوں. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. بھائی یہ وہ گھرانہ حضرت علی المرتضیٰ کو کعبہ سلام کرتا ہے, کعبہ سلام کرتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کا استقبال خود نبیوں کا امام کرتا ہے, اور رب امام حسن اور حسین جنت جن کے نام کرتا ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. میں پھر آہستہ آ گیا ہوں آپ سے سبحان اللہ کی صدا اپنے کانوں تک لینے کے لیے. افضل ہے کل جہان سے, افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. سلطان انبیاء ہے نانا حسین کا, سلطان انبیاء ہے نانا حسین کا. کلام یہ بھی طویل ہے, میں اس کے مقطع کی جانب آتا ہوں. 2 گھڑیوں کی, اس سے بھی کم, 2 گھڑیوں کی حکومت تھی بس یزید کی, بس 2 گھڑیوں کی. ارے جفا کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. یزید نے اتنی جفا کی, اتنے ظلم اور ستم کیے, اتنی جفا کرنے کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. سر حسین تو ملا ہے یزید کو, لیکن اس کی شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. یہی میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. افضل ہے کل جہان سے, افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. سلطان انبیاء ہے نانا حسین کا. بس 2 پل کی تھی حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا, زمانہ حسین کا. تلاوت کلام پاک. حضور قبلہ ہمارے اس علاقہ کی مرکزی مسجد کے امام اور خطیب, میں التماس کرتا ہوں قبلہ قاری حافظ محمد عقیل حقانی صاحب سے آپ آئیں, آیات بینات کی تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں. میں ایک مرتبہ پھر التماس کروں گا تمام اہلیان علاقہ سے جلد از جلد شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. آپ احباب جو آئے بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ نعرہ بلند کریں, نعرہ تکبیر. اس محبت اور اس یقین کے ساتھ نعرہ بلند کریں کہ آپ کے نعرے کی آواز کو سن کے گرد و نواح میں رہنے والے بسنے والے حسینی